ذکر رضا جہاں سے مٹایا نہ جائے گا، یہ چاند تیرگی سے چھپایا نہ جائے گا۔ اوصاف کبریا کا ہے مظہر تیرا وجود، رتبہ کسی سے تیرا گھٹایا نہ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواص کے نزدیک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کنیت ابو الحسن ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے القابات صابر، ذکی، ولی، فاضل، وفی، صدیق، رضی، سراج اللہ، نور الہدیٰ، قرۃ عین المؤمنین اور بھی بہت سے ہیں، اور مشہور لقب صدیاں گزرنے کے باوجود بھی، اور ہم سب آپ کو اسی لقب سے پکارتے ہیں، مولا امام ابو الحسن علی بن موسی الرضا، امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے معروف۔ ہمارے یعنی شیعوں کے 8ویں امام، امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے کہ ایک حدیث کے مطابق امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کو رضا کا لقب خدا کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ اسی طرح سے آپ عالم آل محمد اور امام رؤوف کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ عزیزان گرامی، امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نور کا ٹکڑا، اس کی رحمت کی خوشبو، اور ائمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام کی 8ویں کڑی ہیں، جن سے اللہ نے رجس کو دور رکھا اور ان کو اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھا جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ مامون نے ائمہ طاہرین کے متعلق اپنے زمانے کے بڑے مفکر ادیب عبداللہ بن مطر سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ اہل بیت کے سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ عبداللہ نے ان سنہری لفظوں میں جواب دیا کہ میں ان کے بارے میں کیا کہوں جن کا خمیر رسالت کے پانی سے تیار ہوا، سبحان اللہ، اور وحی کے پانی سے اس کو سیراب کیا گیا۔ کیا اس سے ہدایت کے مشک اور تقویٰ کے عنبر کے علاوہ کوئی اور خوشبو آ سکتی ہے؟ ان کلمات نے مامون کے جذبات پر بھی اثر کیا۔ اس وقت امام علی رضا علیہ السلام بھی موجود تھے۔ آپ نے عبداللہ کا منہ موتیوں سے بھر دینے کا حکم صادر فرمایا۔ وہ تمام اصلی ستون اور بلند و بالا مثالیں جن کی امام عظیم سے تشبیہ دی گئی ہے، آپ کے سلوک، ذات کی ہوشیاری، دنیا کی زیب و زینت سے روگردانی کرنا، سوائے ان ضروریات سے کہ جن سے انسان اللہ سے لو لگاتا ہے، یہ سب اسلام کی دولتوں میں سے ایک دولت ہے، اور ہم ان میں سے بعض خصوصیات یہاں پہ میں ذکر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ خواب کی ایک روایت یہاں پر میں بیان کرنا چاہوں گی کہ حاکم نیشاپوری نے اپنی سند کے ساتھ ابو حبیب سے نقل کیا ہے کہ ایک دن میں نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں حجاج کے گھر میں دیکھا۔ میں نے ان کو سلام کیا اور ان کے سامنے ایک برتن میں مدینہ کی سیحانی نام کی کھجوریں پڑی تھیں۔ انہوں نے مجھے 18 کھجوریں ان میں سے دیں اور میں نے ان کو کھا لیا۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد ان کھجوروں کا مزہ میرے منہ میں موجود تھا، اور میں ہمیشہ آرزو کیا کرتا تھا کہ اے کاش ان کھجوروں کو دوبارہ کھانا مجھے نصیب ہو جائے۔ 20 دن کے بعد امام ابو الحسن علی بن موسی الرضا علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ سے مکہ تشریف لے آئے اور اسی مکان میں قیام فرمایا۔ لوگ ان کا دیدار کرنے کے لیے گئے اور میں بھی امام سے ملاقات کرنے کے لیے وہاں گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے سامنے بھی ایک برتن میں مدینہ کی سیحانی نام کی کھجوریں پڑی تھیں۔ میں نے امام کو سلام کیا، انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور اپنے ہاتھ سے اس برتن سے مجھے کھجوریں دیں۔ میں نے ان کھجوروں کو گنا تو وہ بھی 18 ہی تھیں۔ میں نے مولا امام علی رضا علیہ السلام سے نقل کیا، عرض کیا کہ تھوڑی اور زیادہ کھجوریں مجھے دے دیں، تو مولا نے فرمایا کہ اگر رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں اس سے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی تمہیں اس سے زیادہ کھجوریں دے دیتا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے کہ امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے درندے حیوانات کا رام ہو جانا۔ زینب قذاب کے واقعے کو بہت سارے علماء نے نقل کیا ہے، اور یہ واقعہ امام علی رضا کی عظمت اور امام کے ولایت تکوینی رکھنے پر دلالت کرتا ہے۔ اس واقعے کو مختلف انداز سے نقل کیا گیا ہے کہ زینب نامی ایک عورت نے علوی ہونے کا دعویٰ کیا، تب وہ امام کے پاس لائی گئی تو امام علی مقام نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ علوی نہیں ہے۔ اس عورت نے امام کا مذاق اڑاتے ہوئے تمسخر آمیز لہجے میں کہا کہ تم میرے نسب کے بارے میں شک کرتے ہو تو میں بھی تمہارے نسب کے بارے میں شک کرتی ہوں، معاذ اللہ۔
اس دور میں حاکم وقت کے محل میں ایک ایسی جگہ ہوتی تھی جہاں پر درندے حیوانات کو رکھا جاتا تھا، کیونکہ ان حیوانات کے ذریعے سے ظالموں اور مجرموں سے انتقام لیا جاتا تھا۔ اور امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو حیوانات کے نگہبان کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ یہ ایک جھوٹی عورت ہے، اور اس نے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر جھوٹی تہمت لگائی ہے۔ یہ نسل علی سے نہیں ہے۔ اگر یہ عورت سچ بول رہی ہے اور علی و فاطمہ کے بدن کا ٹکڑا ہے تو پھر اس کا بدن اور گوشت درندوں پر حرام ہے، پس اس کو درندے و حیوانات کے قریب لے جاؤ۔ اگر یہ سچی ہوئی تو حیوانات اس کے قریب نہیں آئیں گے، اور اگر یہ جھوٹی ہوئی تو حیوانات اس کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ جب اس زینب قذاب نے امام کی اس بات کو سنا تو فوری امام سے بے ادبی کے انداز میں کہا کہ اگر آپ سچے علوی اور امام ہیں تو پہلے آپ حیوانات کے پاس جائیں۔ امام علی مقام فوراً حیوانات کے پنجرے میں داخل ہوئے اور سب لوگ اس خوفناک منظر کو دیکھ رہے تھے۔ جب امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام حیوانات کے نزدیک گئے تو تمام درندے رام ہو گئے، اور ایک ایک کر کے امام کے سامنے اپنی دم کو اطاعت و تسلیم ہونے کی نیت سے زمین پر رکھ دیا اور امام کے ہاتھوں اور پیروں کو چومنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام ان کے پنجروں سے باہر آ گئے اور نگہبان کو حکم دیا کہ اب اس عورت کو پنجرے میں ڈالو، اور اس عورت نے صاف انکار کر دیا۔ اس واقعے کے بعد شہر خراسان میں وہ عورت زینب قذاب کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اہل سنت کے بعض بزرگان جیسے ابن حجر حیثمی نے اس واقعے کو اہل سنت کے بعض حفاظ سے نقل کیا ہے۔ الصواعق المحرقہ صفحہ نمبر 205۔ اور ابو علی عمر بن یحییٰ علوی نے بھی اس واقعے کو قطعی قرار دیا، اور اہل سنت کے نزدیک اس واسطے سے اس واقعے کے نقل ہونے کی تاکید ہے۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات برحق نہ صرف اہل تشیع کے لیے بلکہ اہل سنت کے لیے بھی مستند ذات ہے۔